لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العزيز الحكيم الحميد المجيد اللطيف الخبير المنفرد بالعز والبقاء والإرادة والتدبير الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والذي خلق الإنسان وجعله سميعا بصيرا وارسل إليه الرسول اسمه على السماء أحمد وعلى الأرض أبي القاسم محمد الذي ركب على البراق في الهواء وعرج إلى السماء وصلى مع الملائكة ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إليه ما أوحى ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. صلوات بھیجیے محمد وعلیہ. سورہ آل عمران قرآن مجید کا تیسرا سورہ اور اس کی مشہور دو آیتیں 31ویں اور 32ویں آیت کو میں نے سرنامہ سخن قرار دیا ہے. گفتگو ہو رہی ہے کہ کمال یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کو دوست کرتے ہیں، ہم محب خدا ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. کمال یہ ہے کہ ہم اللہ کے محبوب بن جائیں. اللہ کہے کہ یہ بندہ ہمارا دوست ہے، ہم اسے دوست رکھتے ہیں، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. محب ہونا کمال نہیں ہے، محبوب ہونا کمال ہے. ساری دنیا کو اللہ سے محبت کرنی چاہیے، اس لیے کہ محبت کمالات کی بنیاد پر ہوتی ہے. وہ منبع کمالات ہے، سرچشمہ کمالات ہے، مخزن کمالات ہے. اس کے اندر کوئی عیب پایا ہی نہیں جاتا کہ جس کی بنیاد پر ہم اس سے نفرت کریں. ساری دنیا کو اللہ سے محبت کرنی چاہیے. ساری دنیا دعویٰ کرے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، ہم اللہ کو دوست رکھتے ہیں. کمال یہ نہیں ہے. کمال کیا ہے؟ کمال یہ ہے کہ اللہ کہے کہ ہم اپنے اس بندے کو دوست رکھتے ہیں، یہ میرا محبوب ہے. اب کل جہاں میں نے آپ کو چھوڑا تھا کہ دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کا محبوب ہے کون، اللہ کسے دوست رکھتا ہے، پہچانا کیسے جائے گا. کل کی گفتگو اگر آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہے تو ایک مرتبہ صلوات پڑھ لیں آپ تمامی حضرات. یہودیوں کا کہنا کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، نصارہ نجران کا کہنا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اسی لیے تو ہم عیسیٰ کی تعظیم کرتے ہیں. کفار قریش کا کہنا کہ ہم اگر بتوں کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں تو اللہ کی وجہ سے، ہمیں اللہ سے محبت ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے، ان کے وسیلے سے
اللہ سے قریب ہو جائیں۔ اور آج اس دور میں اور ماضی کے تمام مسلمانوں کا یہ دعویٰ تھا کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے۔ سب کا دعویٰ کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے۔ اللہ نے سب کے جواب میں ایک آیت رکھی۔ سب کے جواب میں اللہ نے ایک آیت رکھی۔ میرے پیغمبر جو بھی یہ کہے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، قل کہہ دو ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ دیکھو اگر واقعاً تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میرا اتباع کرو۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ غفور بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں آپ تمامی حضرات۔ ہر ایک کے دعوے کے سامنے اللہ نے اس آیت کو رکھا۔ کوئی بھی کہے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، کہہ دو میرے پیغمبر اگر واقعاً تمہیں اللہ سے محبت ہے میرا اتباع کرو۔ کس کا اتباع؟ محمد کا اتباع۔ کس کا اتباع؟ اللہ کے حبیب کا اتباع۔ کس کا اتباع؟ سید الانبیاء کا اتباع۔ کیا مطلب؟ اللہ نے کہا اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو دیکھو ایسا ہے میرے نبی کا اتباع کرو۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ کہا اگر تم نے میرے نبی کا اتباع کیا تو تم میرے محبوب بن جاؤ گے، میں تم سے محبت کرنے لگوں گا۔ میں تم سے محبت کرنے لگوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بنص قرآن خدا کے محبوب کی نشانی یہ ہے، خدا اسی کو دوست رکھتا ہے، خدا اسی سے محبت کرتا ہے جو نبی کا اتباع کرے۔ خدا کا محبوب کون ہوگا؟ کام محبوب خدا وہی ہوگا جو نبی کا اتباع کرے۔ اللہ کا دوست وہی ہوگا، اللہ اسی کو دوست رکھے گا جو نبی کا اتباع کرے۔ دیکھنا کیا ہے؟ دیکھنا یہ ہے کہ خدا کا محبوب ہے کون۔ تلاش ہمیں کرنا ہے، ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ محبوب خدا کون ہے۔ اللہ کن لوگوں کو دوست رکھتا ہے، یہ نہیں دیکھنا ہے کہ اللہ کو کون لوگ دوست رکھتے ہیں، اللہ سے کون لوگ محبت کرتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کا محبوب ہے کون، اللہ کن لوگوں سے محبت کرتا ہے، اللہ کن لوگوں کو دوست رکھتا ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا دیکھو اگر یہ چاہتے ہو کہ ہم تم سے محبت کرنے لگیں، تم ہمارے محبوب بن جاؤ، ہم تمہیں اپنا دوست بنا لیں، تو کرنا یہ ہے کہ میرے نبی کا اتباع کرو۔ کرنا کیا ہے؟ نبی کا اتباع۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتباع نبی در حقیقت خدا کے محبوب ہونے کی نشانی ہے۔ اتباع نبی ہے کیا؟ نبی کا اتباع علامت ہے کہ بندہ خدا کا محبوب ہے۔ لیکن یہ منزل وہ ہے کہ جہاں پر آنے کے بعد ایک سب سے بڑی دقت یہ آتی ہے کہ دنیا کا ہر مسلمان کھڑا ہو جا رہا ہے۔ بھائی دیکھیے ایسا ہے، محبوب خدا کی علامت نشانی صفات میں سے ایک صفت اگر یہ ہے کہ خدا کا محبوب وہی ہوتا ہے جو نبی کا اتباع کرے، تو دیکھیے ایسا ہے کہ ہم سے بڑھ کر نبی کا اتباع کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ ہے نا مقام غور؟ دنیا کا ہر مسلمان دعویٰ کر رہا ہے۔ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا نے کہا ہے کہ ہم اسی کو اپنا محبوب بناتے ہیں، ہم اسی کو اپنا دوست بناتے ہیں کہ جو میرے نبی کا اتباع کرے، اب ہر مسلمان کھڑا ہو گیا کیا کہ بھائی دیکھیے ہم سے بہتر نبی کا اتباع کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ پروردگار اے میرے اللہ، ہم تو یہ تلاش کر رہے تھے کہ تیرا محبوب ہے کون۔ تو نے اپنی کتاب میں کہا کہ دیکھو ہمارا محبوب وہی ہوگا جو میرے نبی کا اتباع کرے۔ ہم تلاش کر رہے ہیں کہ تیرا محبوب کون ہے،
تو نے نشانی بتائی کہ میرے محبوب کی نشانی ہے میرے نبی کا اتباع کرنے والا ہوگا، یہاں تو ہر مسلمان کھڑا ہو گیا کہ ہم نبی کا اتباع کرنے والے ہیں، پروردگار پہچانے کیسے؟ اے میرے اللہ اب ہم پہچانے کیسے؟ ہر مسلمان یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ دیکھو ایسا ہے مجھ سے بہتر نبی کا اتباع کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ واقعی آپ اور ہم بہت پیچھے ہو جائیں گے اگر دیکھیں، کبھی دیکھیے ایسا سرما ہم لگاتے ہیں، کنگھی ہم کرتے ہیں، زلفیں ہم، ساری چیزیں تو ہمارے یہاں، ہم سے بہتر نبی کا اتباع کرنے والا کون؟ لہذا ہم خدا کے محبوب ہیں، پروردگار پہچانے کیسے کہ تیرا محبوب ہے کون؟ یہاں ہر ایک کا دعویٰ ہے کہ ہم نبی کا اتباع کرنے والے ہیں۔ اللہ نے کہا گھبرانا نہیں، گھبرانا، میں بتاؤں گا کہ میرے نبی کا اتباع کرنے والا حقیقت میں ہے کون۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں آپ تمامی حضرات۔ ذہن میں رکھیے گا، پہچاننا کسے ہے، دیکھنا کسے ہے کہ اللہ کا محبوب کون ہے۔ اللہ کن لوگوں کو دوست رکھتا ہے؟ کہا میں بتا رہا ہوں نبی کا اتباع، اتباع نبی در حقیقت خدا کے محبوب ہونے کی نشانی ہے۔ سب کا دعویٰ ہم اتباع کر رہے ہیں، پروردگار کیسے پہچانے؟ عجیب مرحلے فکر ہے۔ اے میرے اللہ ہم کیسے پہچانے کہ واقعاً تیرے نبی کا اتباع کرنے والا ہے کون؟ کہا گھبرا، میں بتاؤں گا۔ کیسے بتائے گا اللہ؟ اب چلیے آیت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، سورہ حجر، قرآن مجید کا 15 نمبر سورہ ہے۔ ذہن میں رکھیے گا، خدا کا محبوب ہے کون؟ جو نبی کا اتباع کرے۔ اللہ نے قرآن میں دلیل پیش کی، کیا میرا محبوب وہی ہوگا جو میرے نبی کا اتباع کرے۔ ہے کون حقیقی تابع؟ سورہ حجر، قرآن مجید کا 15 نمبر سورہ، 87 نمبر اور 88 نمبر آیت اٹھا کر دیکھیے گا۔ ایک مرتبہ پہلے صلوات پڑھ لیں آپ تمامی حضرات۔ اللہ نے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، میرے پیغمبر میں نے آپ کو 7 مثانی، سورہ حمد اور قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ ہاں یہ 87 نمبر آئے، اب 88 نمبر آئے۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم ولا تحزن علیہم واخفض جناحک للمؤمنین، میرے پیغمبر کفار میں سے بعض کو میں نے کچھ نعمتیں دے دی ہیں، کفار میں سے بعض کو میں نے کچھ نعمتیں دے دی ہیں۔ ذہن میں رکھیے گا، اللہ نے کیا کہا؟ میرا محبوب وہی ہے جو نبی کا اتباع کرے۔ دیکھنا کیا ہے کہ خدا کا محبوب ہے کون؟ کہا جو نبی کا اتباع کرے۔ ہے کون نبی کا تابع؟ ہے کون نبی کا اتباع کرنے والا؟ میرے پیغمبر کفار میں سے بعض کو میں نے کچھ نعمتیں دے دی ہیں، ان کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی مت دیکھنا، ان کی وجہ سے رنجیدہ مت ہونا۔ اب آیت کا آخری جملہ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، میرے پیغمبر ایسا ہے اپنے شانوں کو مومنین کے لیے جھکا دینا۔ کیا؟ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اے میرے پیغمبر اپنے شانوں کو مومنین کے لیے جھکانا۔ یہ قرآن ہے۔ پروردگار اے میرے اللہ میں تو تلاش کر رہا تھا کہ تیرا محبوب کون ہے، تو نے علامت بتائی جو نبی کا اتباع کرے۔ ہم تلاش کر رہے ہیں کہ تیرے نبی کا اتباع کرنے والا ہے کون، حقیقی تابع ہے کون۔ یہ کیا؟ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اے میرے پیغمبر مومنین کے سامنے اپنے شانوں کو جھکا دینا۔ پروردگار یہاں ایمان کا دعویٰ کرنے والے بھی کم نہیں ہیں، ہر ایک کا دعویٰ ہم مومن ہیں، ہر ایک کا دعویٰ ہم صاحب ایمان ہیں، ہر ایک کا دعویٰ ہے کہ ہم سب سے بڑے مومن۔ پروردگار یہ کیا کہہ دیا اپنے نبی سے کہ میرے پیغمبر اپنے شانوں کو مومنین کے سامنے جھکانا؟ یہاں تو ہر ایک کا دعویٰ ہے،
کہ ہم مومن ہیں۔ اب نبی اپنے شانوں کو کہاں کہاں جھکائے گا؟ کیا گھبرانا نہیں، ہر ایک مومن کے سامنے شانوں کو جھکانا نہیں ہے نبی کو۔ ہاں ایک مرتبہ صلوات پڑھیں آپ تمامی حضرات۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں آپ تمامی حضرات۔ ایک اور صلوات پڑھ لیں آپ حضرات۔ ایسا کریں کہاں ہے صاحب ابھی؟ ارے کرو آواز، نونا بغیر مائک کے بھی پڑھ لیں گے آرام آرام سے، ایسا کچھ نہیں، یہ بگڑا صحابی ہے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں آپ تمام۔ ابھی تک کچھ سنا ہی نہیں دیا تو پھر سے شروع سے پڑھنا پڑے گا۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں آپ تمام، ابھی 10 منٹ پڑھ جائیں گے۔ ایک مرتبہ اور صلوات پڑھیں آپ تمام۔ آپ نے سنا نا؟ ہم نے سنا، چلیے ٹھیک ہے۔ کیا ہمیں تلاش کرنا ہے کہ خدا کا محبوب ہے کون؟ ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ کن لوگوں کو دوست رکھتا ہے۔ کہا دوست میں انہی کو رکھتا ہوں، ہمارے محبوب وہی ہیں جو میرے نبی کا اتباع کریں۔ سب کا دعویٰ کہ ہم نبی کا اتباع کرنے والے ہیں، ہم نبی کی حقیقی تابع ہیں۔ کیسے پہچانے پروردگار کہ واقعاً تیرے نبی کا اتباع کرنے والے یہ لوگ ہیں؟ سب کا دعویٰ ہے، پہچاننا ہے محبوب خدا کون ہے، اللہ کن لوگوں کو دوست رکھتا ہے۔ کیا گھبرانا نہیں، کیا وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، میرے پیغمبر ایسا اپنے شانوں کو مومنین کے سامنے جھکا دو۔ پروردگار ایمان کے دعوے دار بھی کم نہیں، اے میرے اللہ سب کا دعویٰ ہے کہ ہم مومن ہیں اور سب سے بڑے مومن ہیں۔ اے میرے اللہ یہ نبی کن کن مومنوں کے سامنے اپنے کاندھے کو جھکائے گا؟ کہاں کہاں جھکائے گا؟ کہاں گھبرانا نہیں۔ وانذر سورۃ الشعراء 26واں سورہ 214 نمبر آیت 215 نمبر آیت۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں آپ تمامی حضرات۔ دانش میاں کہہ رہے ہیں اشارہ کر کے کہ آپ لوگ تھوڑا اندر چلے آئیں، آگے آ جائیں۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں آپ تمامی حضرات۔ اب دیکھیے فرمان ہے کیا؟ اچھا ہوا کہ رٹ کر نہیں بیٹھتے، اگر رٹ کر بیٹھے ممبر پر تو بھول جائیں کہ کہاں پر جو ہے چھوڑا تھا۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں آپ تمام۔ وانذر عشیرتک الاقربین، میرے پیغمبر ایسا ہے کہ پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں۔ سورۃ الشعراء کی 214 نمبر آیت، اب 215 نمبر آیت۔ وہاں کیا کہا؟ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، میرے پیغمبر مومنوں کے سامنے اپنے شانوں کو جھکا دینا۔ پروردگار مومنین تو بہت سے ہیں، سب کا دعویٰ ہے مومن ہے، کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَخْفِضْ ذہن میں لگیے گا، اللہ کا محبوب وہ جو نبی کا اتباع کرے، جو نبی کا تابع ہو۔ اتباع نبی اللہ کے محبوب ہونے کی نشانی۔ جھکا دو اپنے شانوں کو۔ کہاں جھکائیں؟ مومنین کے سامنے۔ پروردگار مومنین بہت سے ہیں، دعوی ایمان کرنے والے بہت سے ہیں۔ اب اللہ نے کیا کہا؟ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اے میرے پیغمبر مومنوں کے سامنے اپنے شانوں کو جھکانا، لیکن ہر مومن کے سامنے نہیں۔ جو تمہارا اتباع کرنے والے ہیں انہی کے سامنے اپنے شانوں کو جھکانا۔ کیا مطلب؟ خدا کے محبوب ہونے کی نشانی کیا ہے؟ نبی کا اتباع۔ نبی کا حقیقی تابع ہوگا کون؟ کہا جس کے سامنے بھی نبی اپنے شانوں کو جھکا دے، سمجھ لیجئے گا وہی نبی کا حقیقی اتباع کرنے والا ہے، وہی در حقیقت محبوب خدا ہے۔ اب تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جس کے بھی سامنے نبی اپنے شانوں کو جھکاتے ہوئے دکھائی دے، سمجھ لیجئے گا کہ یہی حقیقت میں نبی کا اتباع کرنے والا ہے۔
یہی در حقیقت خدا کا محبوب ہے۔ جب تاریخ کے اوراق کو ہم نے پلٹا تو ہمیں دکھائی کیا دیا؟ یہی ملا، ناقہ بننے کے لیے اپنے شانوں کو جھکایا ہے، حسنین کے لیے بتوں کی صفائی کے لیے شانوں کو جھکایا ہے، علی کے لیے، اور احترام میں نبی نے اگر شانوں کو جھکایا تو کس کے لیے؟ فاطمہ بنت اسد اور جناب ابو طالب کے لیے۔ یعنی نبی پوری زندگی فاطمہ بنت اسد اور ابو طالب کے سامنے شانوں کو جھکا کر یہ بتاتے رہے، یاد رکھنا یہ محبوب خدا ہے، کافر نہیں ہے۔ پوری زندگی نبی نے شانوں کو جھکایا، جھکا کر بتاتے رہے، جھک کر۔ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ہر ایک کے سامنے شانوں کو مت جھکانا، پھر جو تمہارا اتباع کرنے والے ہیں انہی کے سامنے جھکا۔ اور قرآن نے کہا سورہ بنی اسرائیل، اسرا جسے کہا جاتا ہے، 17 نمبر 24 نمبر آیت اٹھا کر دیکھیے گا، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ میرے پیغمبر دیکھو، جب بھی فاطمہ بنت اسد اور ابو طالب کے سامنے جانا تو احتراماً اپنے شانوں کو جھکا لینا اور کہنا، پروردگار جنہوں نے بچپن میں ہمیں پالا ہے، جنہوں نے بچپن میں ہماری پرورش کی، اے میرے اللہ تو ان پر اپنی رحمت نازل فرما۔ ہاں، ایک مرتبہ صلوات پڑھیں، دیکھیے اور اندر سے نہ ہو، ایک مرتبہ اور صلوات پڑھیں آدھا میں۔ تو ابو طالب کون؟ محبوب خدا۔ محبوب علی کون؟ محبوب خدا۔ حسنین کون؟ محبوب خدا۔ ٹھیک ہے نا؟ محبوب۔ اب یہ اور بات ہے کہ مسلمانوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا، نبی تو بتاتے رہے کہ یہ خدا کے محبوب ہیں۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں آتا ہوں عامی حضرات۔ نبی بتاتے رہے کہ یہ خدا کے محبوب ہیں، مسلمانوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ کل میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب بن جائیں تو کرنا کیا ہے؟ اللہ سے محبت، اور صرف اللہ سے محبت نہیں، اللہ والوں سے محبت۔ اس سے میں نے ایک مثال دی تھی کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے محبوب بن جائیں، آپ مجھے اپنا دوست بنا لیں، آپ مجھ سے محبت کرنے لگے، تو صرف میں آپ سے محبت کروں یہ کافی نہیں ہے، آپ کے کنبے سے محبت کرنی پڑے گی، جو آپ کے ہیں ان سے محبت کرنی پڑے گی۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں آپ سے محبت کروں، آپ کے گھر والوں سے نفرت کروں اور اس کے بعد یہ سوچوں کہ آپ مجھ سے محبت کریں گے۔ اگر واقعی مجھے آپ سے محبت ہے تو جو آپ کے ہیں ان سے محبت کرنی پڑے گی، اور جو آپ کے دشمن ہیں ان سے نفرت کرنی پڑے گی۔ نہیں، یہ بتائیے انسان کے دوست ہوتے کتنے ہیں؟ انسان کے دوست کتنے ہوتے ہیں؟ اچھا ہم بتائیں، وہ تو بیٹھے ہی اس لیے ایک مرتبہ سلوات پڑھیں آسمان میں ذرا۔ مولا کائنات نے فرمایا ہے اصدقاؤک ثلاثہ، تمہارے دوست تین ہیں۔ دوست تین طرح کے ہوتے ہیں۔ دوست کتنے؟ تین۔ وعداؤک ثلاثہ، دشمن بھی تین ہی ہوتے ہیں۔ دوست کتنے؟ تین۔ دشمن کتنے؟ تین۔
اب دوست تین کون سے ہیں؟ صدیق کا، آپ کا دوست، وصدیق و صدیق کا، آپ کے دوست کا دوست، ہو گئے نا دو؟ آپ کا دوست، آپ کا دوست ہوگا، آپ کے دوست کا دوست آپ کا دوست ہوگا، وعدو عدوک، آپ کے دشمن کا دشمن کیا ہوگا؟ آپ کا دوست ہوگا۔ دوست کتنے؟ تین۔ آپ کا دوست، آپ کے دوست کا دوست، آپ کے دشمن کا دشمن، یہ تین دوست ہو گئے۔ دشمن بھی تین ہی ہیں، آپ کا دشمن، آپ کے دوست کا دشمن بھی آپ کا دشمن ہوگا، اور آپ کے دشمن کا دوست بھی آپ کا دشمن ہوگا۔ دشمن کا دوست آپ کا دشمن ہوگا، کیا مطلب؟ ہمارے دوست کا دشمن جس سے ہم محبت کرتے ہیں، ہمارا دوست ہے، اس کا دشمن ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ بھئی ہمارا دوست ہے، ہمارے دوست کا دشمن ہوگا کیا؟ ہمارا دشمن ہونا چاہیے نا، ہمارے دوست کا دشمن ہے، ہمارا دشمن ہوگا۔ حق دوستی کیا ہے؟ حق دوستی یہ ہے، حق محبت یہ ہے کہ اگر ہمارا کوئی دوست ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اب جو بھی اس کا دشمن ہو ہم اسے دشمن رکھیں۔ کاش آپ وہاں تک پہنچ جائیں۔ دوست کا دشمن ہوتا کیا ہے؟ ہمیں محبت ہے آپ سے، آپ ہمارے دوست ہیں، آپ کا ایک دشمن ہے، اب وہ ہمارا دشمن ہوگا۔ حق دوستی یہی ہے، حق محبت یہی ہے۔ اب دنیا کے کسی بھی مسلمان کو بلائیں، بھئی دیکھیے ایسا ہے، ہر مسلمان یہ کہے گا محمد حبیب خدا بھی ہے، محبوب خدا بھی ہے، اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اللہ کو یہ دوست رکھتے ہیں، اللہ انہیں دوست رکھتا ہے۔ اب حق دوستی کیا ہے؟ حق دوستی یہ ہے کہ جو بھی اللہ کا دشمن ہو، کبھی محمد اسے اپنا دوست نہ بنائیں، اسے دشمن رکھیں، ہاں اسے اپنا دشمن رکھیں۔ 31ویں نمبر آیت، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اب 32ویں نمبر آیت سنیے، قل میرے پیغمبر کہو، اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ یاد رکھو، اللہ کبھی بھی کافروں سے محبت کرتا ہی نہیں ہے۔ کافر کون؟ اللہ کا دشمن۔ کافر کبھی بھی محبوب خدا نہیں ہو سکتا، کافروں کو اللہ دوست رکھتا ہی نہیں، کافروں کو اللہ دشمن رکھتا ہے۔ اگر کافر اللہ کے دشمن ہے تو اب حق دوستی کیا ہے؟ حق دوستی یہ ہے کہ محمد جب بھی کسی کو دوست بنائے وہ مومن ہو، کافر نہ ہو، کافر نہ ہو۔ اب دنیا کے سارے مسلمانوں سے میں صرف اتنا کہوں گا کہ مسلمان خود فیصلہ کرے۔ اگر مسلمان یہ کہہ رہا ہے کہ نبی نے کسی کافر کو اپنا دوست بنایا تو یہ مانے کہ یہ نہ خدا کے حبیب ہیں نہ خدا کے محبوب ہیں۔ اگر مسلمان محبوب خدا، حبیب خدا محمد کو مانتا ہے تو یہ مانے کہ نبی نے جسے بھی اپنا دوست بنایا وہ مومن تھا، کافر نہیں تھا۔ کیوں؟ کافر ہے، اللہ کا دشمن۔ دوستی کا حق کیا ہے؟ دوست کے دشمن سے دشمنی رکھی جائے، ہاں ٹھیک ہے نا؟ تب ہے کون؟ پہچان، محبوب خدا۔ ابو طالب محبوب خدا ہے، ابو طالب ہے کون؟ محبوب خدا۔ ایک مرتبہ اور صلوات پڑھیں آپ تمامی حضرات۔
پھر علی کون ہے؟ علی کون؟ محبوب خدا. ہاں اچھا دیکھیے اللہ اور محبوب خدا کی علامتیں دیکھیں، نشانیاں ہیں کیا خدا کے محبوب. حبیب خدا کا اتباع، محمد حبیب خدا ہے نا، حبیب خدا کا اتباع محبوب خدا کی نشانی. اتباع کی علامت کہ نبی شانوں کو جھکائے گا. ایک علامت اور آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، صلوات پڑھیں آپ تمامی حضرات کو. حبیب خدا کا اتباع کرنے والا ہے کون؟ حقیقی تابع ہے کون؟ مل جائے تو سمجھ لیجئے گا کہ یہی حقیقت میں خدا کے محبوب ہیں. محمد کا اتباع، حبیب خدا کا اتباع کرنے والے کون لوگ؟ نشانی کا دیکھیے ایسا ہے، اگر دیکھنا ہے کہ حبیب خدا کا اتباع کرنے والے کی نشانی کیا ہے تو حبیب کے معنی کیا ہے؟ دوست کے. خلیل کے معنی کیا ہے؟ دوست کے. تو خلیل خدا کا اتباع کرنے والوں کو دیکھ لیں، ان کی نشانی کیا ہے؟ ہاں خدا کے خلیل، خدا کے حبیب کے معنی دوست، خلیل کے معنی دوست. حبیب خدا کا اتباع کرنے والے کی علامت کیا ہے؟ نشانی کیا ہے؟ مل جائے سمجھ لیے محبوب خدا. دیکھ لیا جائے خلیل خدا کا اتباع کرنے والے کی نشانی کیا ہے؟ جناب ابراہیم خلیل خدا. جناب ابراہیم نے ایک جملہ کہا ہے، قرآن نے اسے نقل کیا. سورہ ابراہیم 14واں سورہ 36ویں آیت، ربی انہن اضللن کثیرا من الناس ومن تبعنی فانہ منی. پروردگار میرے اللہ، ان بتوں نے نہ جانے کتنے لوگوں کو گمراہ کر دیا، اکثریت کو گمراہ کر دیا ان بتوں نے. رب انہن اضللن کثیرا من الناس، لوگوں کی اکثریت کو ان بتوں نے گمراہ کر دیا ہے. اب جملہ کہا ہے خلیل خدا نے جناب ابراہیم، فمن تبعنی فانہ منی. اے میرے اللہ بتوں نے گمراہ تو کر دیا، فمن تبعنی فانہ منی. اے میرے اللہ جو بھی میرا اتباع کرنے والا ہے فانہ منی، وہ مجھ سے ہے. کیا؟ فمن تبعنی فانہ منی. اے میرے اللہ جو بھی میرا اتباع کرنے والا ہے فانہ منی، انہ منی، انہ منی. خلیل خدا نے بتا دیا. یاد رکھو قرآن نے کہا جو بھی خلیل خدا کا اتباع کرنے والا ہوگا، خلیل اس کے بارے میں کہتے ہوئے نظر آئیں، انہ منی، انہ منی، انہ منی. قرآن نے بتا دیا کہ خلیل کا اتباع کرنے والا وہی ہوتا ہے جس کے بارے میں خلیل کہے منی، انہ منی. اب حبیب خدا کا بھی اتباع کرنے والے وہی لوگ ہوں گے کہ جن کے بارے میں حبیب خدا کہے منی. کہاں کہا؟ کہا فاطمۃ بضعۃ منی، علی منی، حسین منی. اب دنیا والے کہنے لگے، مسلمان بولا کبھی دیکھیے ایسا ہے، یہ تو گھر والے تھے، کہہ دیا علی کون؟ بھائی ہیں. علی کون؟ داماد ہیں. فاطمہ کون؟ بیٹی ہے. حسنین کون؟ نوازے ہیں. گھر والے تھے، کہہ دیا منی. میں نے کہا آپ یہ نہ کہیں، اگر فارس سے سلمان نے آ کر اتباع کیا ہے تو رسول نے ان کے بارے میں کہا کہ سلمان و منا اہل البیت. لیکن کیا کہا؟ اتباع رسول کی نشانی ہے کیا؟ خدا کا محبوب کون؟ کہا جو نبی کا اتباع کرے. نبی کا اتباع کرنے والے ہیں کون؟ کہا نبی جس کے بارے میں کہے منی، یہ مجھ سے ہے. حسین منی، علی منی، فاطمہ بضعۃ منی، سلمان منا. اچھا میں نے کیا کہا کہ جب بھی کہا منی، لیکن مسلمان ذہن میں رکھے نبی کا
حقیقی اتباع کرنے والا، حقیقی تابع وہی ہوگا کہ جس کے بارے میں نبی کہیں منی، اگر کسی کے بارے میں کہیں قوموا عنی، اب نہیں سمجھے تو میں کیا کروں؟ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں آپ تمامی حضرات۔ اور فرمانے اچھا تو علی کون؟ محبوب خدا۔ ابو طالب کون؟ محبوب خدا۔ فاطمہ کون؟ محبوب خدا۔ حسنین کون؟ محبوب خدا۔ علی ہے نا محبوب خدا؟ کیوں؟ پروردگار ہمیں دیکھنا ہے تیرا محبوب کون ہے۔ اے میرے اللہ، ہم پہچاننا چاہتے ہیں کہ تو کن لوگوں سے محبت کرتا ہے، تیرا محبوب ہے کون؟ اچھا جو میرے نبی کے بس پروردگار یہی ایک علامت، اتباع ایک دیر ہے، کہانی اور علامات ہے۔ کیا ہے علامت پروردگار؟ اب سنیے حدیث قدسی، ایک مرتبہ صلوات پڑھیں آپ تمامی حضرات۔ یہ میرے اللہ، ہم پہچانے کیسے کہ تیرا محبوب کون ہے، تو کن لوگوں سے محبت کرتا ہے، تیرا دوست کون ہے، تو کن لوگوں کو دوست رکھتا ہے۔ اچھا یہ دیکھنا چاہ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ، سنو جب میں کسی سے محبت کرنے لگتا ہوں نا تو میں اس کا کان ہو جاتا ہوں۔ کیا ہو جاتا ہوں؟ الذی یسمع بہ، جس سے وہ سنتا ہے۔ وَبَصَرُهُ، اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں۔ الذی یبصر بہ، جس سے وہ دیکھتا ہے۔ وَلِسَانُهُ، اس کی زبان ہو جاتا ہوں۔ الذی ینطق بہ، جس سے وہ بولتا ہے۔ کیا محبوب خدا کی نشانی کیا ہے؟ جب اللہ کسی سے محبت کرنے لگتا ہے، کسی کو اپنا محبوب بناتا ہے تو اس کی آنکھ ہو جاتا ہے، اس کے کان ہو جاتا ہے، اس کی زبان ہو جاتا ہے۔ ہاں علی کون؟ جن کی آنکھیں ہیں اللہ، زبان لسان اللہ، چہرہ وجہ اللہ، ہاتھ ید اللہ۔ اچھا یہ صرف آپ کا عقیدہ نہیں ہے کہ ہم اور آپ کہہ رہے ہیں کہ علی کی آنکھیں ہیں اللہ، علی کا چہرہ وجہ اللہ، زبان لسان اللہ، ہاتھ ید اللہ، نہیں، بزرگوں نے کہا، بزرگوں نے جو ہے اسے تسلیم کیا ہے۔ مسلمانوں کی معتبر کتابیں آپ اٹھا کر دیکھیں، دوسری خلافت، حضرت فاروق کی خلافت کا زمانہ، موسم حج آ گیا، حج کا زمانہ ہے، مسلمانوں کے ساتھ گئے ہیں حج کے لیے۔ اب حضرت فاروق ایک خلافت ہے، حکومت ہے، اقتدار، روب الگ ہوتا ہے تھوڑا اس کا، ہے نا۔ ایک مقام پر کچھ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں، علی کی آنکھیں عین اللہ ہے، چہرہ وجہ اللہ، ہاتھ ید اللہ ہے۔ ایک مقام پر حضرت فاروق چند ساتھیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، بات کر رہے ہیں، وارتالپ گفتگو ہو رہی ہے، لیکن ایک شخص جو ہے وہ سامنے سے گزرا، حالت کیا ہے؟ رخسار پر خون لگے ہوئے، اسے بلاؤ۔ یہ جو گیا ابھی سامنے سے نا، رخسار پر خون لگا ہے، بلاؤ اسے۔ گئے لوگ بلا کر بلائے، آئے، یہ تیرے رخسار پر خون کیسے لگ گیا؟ میں نے کہا صرف ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ علی کے ہاتھ ید اللہ ہے، علی کی آنکھیں عین اللہ ہے۔ پھر حضرت فاروق کیا بلایا، آ گیا، کبھی یہ تیرے رخسار پر خون کیسے لگ گیا؟ کیسے چوٹ لگ گئی؟ گر پڑے؟ ہاں ٹکرا گئے کسی سے؟ یا خلیفۃ المسلمین، بات یہ ہے کہ مجھے ابو الحسن علی نے مارا ہے۔ علی نے مارا؟ بلاؤ علی کو۔ آ گئے علی، یا علی آپ نے اسے مارا ہے؟ کہا میں نے مارا ہے۔ یا علی آپ نے مارا؟ بلایا کیسے؟ بلاؤ، کیوں مارا؟ سوال کریں گے، اقتدار ہے، حکومت ہے، خلافت۔ آ گئے علی، یا علی آپ نے مارا؟ کہا میں نے مارا۔ سن، میں نے کیوں مارا ہے؟ کیوں مارا؟ کہا یہ شخص وہ ہے کہ جو موسم حج میں مسلمانوں کی ناموس پر نگاہ بد ڈال رہا تھا، مجھ سے برداشت نہ ہوا، اس لیے میں نے مار دیا۔ بلایا تھا بڑے روب میں، بڑے جلال میں، بلاؤ علی کو، کیوں مارا؟ لیکن جیسے ہی علی نے کہا سنو میں نے مارا کیوں، اس لیے مارا، جب وجہ بیان کی، اب مڑے اس کی طرف حضرت فاروق
کس کی طرف؟ جس نے مار کھائی تھی. کہنے لگے بھیا میں کر ہی کیا سکتا ہوں؟ راک عین اللہ ولطمک ید اللہ، اللہ کی آنکھ نے دیکھا، اللہ کے ہاتھ نے تجھے مار دیا. تو یہ مسلمانوں کے بزرگوں کا عقیدہ ہے. اب اگر آج منافقت اس پر پردہ ڈال رہی ہے تو ہمارا کچھ نہیں کر سکتے. اچھا اب علی کی آنکھ عین اللہ، اللہ جب محبت کرنے لگتا ہے آنکھ ہو جاتا ہے، کان ہو جاتا ہے، زبان ہو جاتا ہے. علی کے ہاتھ ہے ید اللہ، چہرہ وجہ اللہ، کان اذن اللہ، ہے نا. اچھا میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جتنے بھی ائمہ ہیں ہمارے معصومین ہیں سب کی آنکھ عین اللہ ہے، سب کا چہرہ وجہ اللہ ہے کہ نہیں؟ میں آپ سے ایک سوال کروں، سوچ سمجھ کے بتائیے گا. علی کے ہاتھ ید اللہ ہو گئے، آنکھیں عین اللہ ہو گئیں، آپ کے ہاتھ ید اللہ کیوں نہ ہوئے؟ نہیں، آپ کے ہاتھ ید اللہ ہو جاتے، ہمارے کیوں نہیں ہو گئے؟ ہاں ہمارا آپ پڑھتے نا، آنکھیں عین اللہ، چہرہ وجہ اللہ، ہاتھ ید اللہ. ہمارے اور آپ کے ہاتھ ید اللہ کیوں نہ ہوئے؟ علی ہی کا کیوں؟ سب کہیں گے کہ یہ در حقیقت قرب خدا کی وجہ سے، یہ اللہ کا قرب ہے کہ جس کی وجہ سے علی کی آنکھیں عین اللہ ہو گئی، چہرہ وجہ اللہ، ہاتھ ید اللہ. نہیں سمجھے؟ عبادت ہم بھی کرتے ہیں، ہم اور آپ علی کی عبادت کرتے ہیں. نیت کیا ہوتی ہے؟ نیت کیا ہوتی ہے؟ وضو کر رہے ہیں قربتاً اللہ، الا اللہ نہ کہیے گا، الا اللہ. نماز پڑھ رہے ہیں فجر کی، نیت قربتاً الا اللہ. ماہ رمضان میں روزہ رکھا، کیوں؟ قربتاً الا اللہ. ہمارا ہر عمل مقصد کیا ہے؟ اللہ سے قریب ہونے کے لیے. اب کتنا قریب ہوئے ہر انسان خود اپنے مقام پر فیصلہ کرے. میں نے کیا کہا؟ یہ قرب ہے. ہماری عبادت کیا ہے؟ وضو کیا، نماز کے لیے کھڑے ہوئے، جیسے ہی نماز کے لیے کھڑے ہوئے نماز سے پہلے کچھ نہ یاد آئے. اس زمانے کی بھولی ہوئی بات، نماز میں جیسے کہ اللہ اکبر یاد آنا شروع ہوتا ہے کہ نہیں؟ سارا حساب و کتاب بوڑھا بھاگ جو نمازی میں کر ڈالتے ہیں. حالانکہ کوشش کرتے ہیں کہ ہٹیں یہاں سے، لیکن ہوتا ہے. حالانکہ قربتاً اللہ، اللہ سے قریب ہونے کے لیے. علی کون؟ علی کی عبادت جانتے ہیں؟ حالت نماز میں اگر ہے نا، معصومین کون ہے؟ حالت نماز میں ہے، تیر لگ گیا نکال لیا جائے، احساس بھی نہیں ہو رہا ہے کہ نہیں ہے؟ آپ محسوس کریے. یعنی کیا مطلب؟ کیا عبادت ہم بھی کرتے ہیں قربتاً اللہ، علی بھی عبادت کر رہے ہیں قربتاً اللہ. اب ہم کتنا قریب ہوئے فیصلہ خود کریں. علی بھی قریب ہو رہے ہیں. اچھا دیکھیے گا، جب کوئی چیز کسی سے قریب ہوتی ہے، اپنے نوجوان دوستوں کے لیے ایک مرتبہ صلوات پڑھیں آپ امام حضرات. لوہار کو دیکھا، لوہار کو، لوہار جانے جن کے ہم اور آپ وہ پھاوڑا اور وہ کیا رہتے، کلہاڑی، کھرپی کھرپا لے کر جاتے ہیں پٹوانے کے لیے. تو پہلے لوہار کرتا کیا معلوم ہے؟ آپ اس کے لے کر جائیں، مثلا کلہاڑی یا کھرپی کھرپا کچھ بھی اگر لے کر جائیں گے تو سب سے پہلے وہ دیکھتے ہیں آگ جلائے ہوئے رہتا ہے، آگ جلتی رہتی ہے. آپ لے کر یہ کھرپا ہے، اس کو جو صحیح کرنا ہے، وہ کھرپے کو لیتا ہے آگ میں ڈالتا ہے. نہیں، تھوڑا سا ذہن میں رکھیے گا، قرب خدا. ایک آپ لوہا لے لو، کھرپائی جو آپ کا ہے وہ رکھو، آگ وہاں جل رہی ہے، آگ وہاں پر جل رہی ہے، تھوڑی دور 4 فٹ دوری پر، تھوڑا سے آگ سے دور 2 فٹ دور پر آپ کھرپے کو، لوہے کو رکھ دیں. کیا ہوگا؟ گرم ہو جائے گا. تھوڑا سا اور قریب کر دیں، اور زیادہ گرم ہوگا. اور قریب کر دیں، اور زیادہ شدید گرم ہو جائے گا. اور قریب، جتنا آپ قریب کرتے چلے جائیں گے اس لوہے کو آگ سے، اتنا ہی زیادہ وہ شدید گرم ہوتا ہے. ایک مرتبہ آپ اس کھرپے کو اٹھا کر جو لوہے کا ہے آگ ہی میں رکھ دیں،
اب اس سے زیادہ کیا قریب ہوگا؟ آگ میں آپ نے جیسے ہی رکھا ہوگا کیا؟ اب وہ لوہا، وہ کھرپا جو آپ کا ہے وہ بھی بالکل آگ کی طرح ہو جائے گا، ہوگا کہ نہیں؟ آگ کی طرح، حالانکہ کھرپا کھرپا رہے گا، لوہا لوہا رہے گا، آگ آگ رہے گی، لیکن قربت کی وجہ سے، قریب ہونے کی وجہ سے ہو کیا رہا ہے؟ اب وہ لوہا بھی آگ نظر آ رہا ہے۔ کہاں سے آپ سمجھ لیں میں نے کیا کہا؟ جتنا قریب ہوتا گیا، لوہا ہے قریب ہوتا جا رہا ہے، گرم ہوتا جا رہا ہے، جب بالکل ہی قریب ہو گیا اب لوہا بالکل آگ ہو گیا، آگ۔ اب ہم اور آپ فیصلہ نہیں کر سکتے، کیوں؟ حالانکہ حقیقت کیا ہے؟ لوہا لوہا ہے، آگ آگ ہے۔ یاد رکھیے گا، علی عبادتوں کے ذریعے اللہ سے اتنا قریب ہوئے ہیں، اتنا قریب ہوئے ہیں، اتنا قریب ہوئے ہیں، عبادتوں کے ذریعے علی اللہ سے اتنا قریب ہو گئے کہ علی کی آنکھ خود علی کی آنکھ ہے لیکن لگ رہا ہے کہ عین اللہ ہے، ہاتھ علی کے ہیں لیکن لگ رہا ہے ید اللہ ہے، چہرہ علی کا ہے لیکن لگ رہا ہے وجہ اللہ ہے۔ اور فرما دے میں نے کیا کہ یہ قرب ہے، یہ ہے کیا؟ یہ قرب ہے۔ ہم اور آپ اس منزل تک پہنچ ہی نہیں پا رہے ہیں، ہاں؟ تو ہماری آنکھ کہاں سے عین اللہ ہو جائے؟ ایک مرتبہ صلوات پڑھ لیں آپ تمام حضرات۔ اور فرما رہے ہیں اچھا تو ابو طالب کون محبوب خدا؟ فاطمہ بنت اسد کون محبوب خدا؟ حسنین کون محبوب خدا؟ علی کون محبوب؟ ہم اب سمجھ لیں اپنی بات کو، کل یہیں سے شروع کریں۔ ہم کیا ہیں؟ ابھی بھائی ہم بھی کچھ ہیں کہ نہیں؟ خدا کے محبوب ہیں؟ ہے کوئی دعویٰ کرے ہم ہیں محبوب خدا؟ اچھا کوئی کہہ نہیں سکتا تو کیا کوئی چاہتا بھی نہیں کہ ہم محبوب خدا بن جائیں؟ سب چاہتے ہیں، چاہنے سے کچھ نہیں ہونے والا، چاہتے رہیں بستر پر لیٹے رہیں کہ ہم محبوب خدا ہو جائیں، ہمارا شمار اللہ کے محبوب میں ہونے لگے۔ بھائی چاہنے سے کچھ ہوگا؟ کچھ کرنا پڑے گا۔ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ثلاثۃ یوجبن المحبہ الدین والتواضع والسخاء کا، تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان محبوب بنتا ہے، باعث محبت۔ تین چیزوں کی وجہ سے لوگ انسان سے محبت کرنے لگتے ہیں، تین چیزیں۔ وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ کہ پہلی چیز تو ہے دین، دینداروں سے انسان محبت کرے گا۔ محبت کس سے ہوگی؟ دیندار، بے دینوں سے محبت تھوڑی نہ ہوگی۔ دوسری چیز تواضع، انکساری، تواضع اگر ہے تب لوگ محبت کریں گے۔ تکبر ہے، غرور ہے، اکڑ کر سیدھے چل ہی نہیں پا رہے، بھائی اکڑ کر چل رہے ہیں، ہمارے پاس علم ہے، 4 کتابیں پڑھ لی، اب ہم سے بڑا کوئی عالم نہیں، تھوڑی سی طاقت آ گئی، ہاں ہم سے بڑا کوئی بہادر ہی نہیں، تھوڑا سا مال آ گیا، ہم سے بڑا کوئی غنی ہی نہیں، مالدار ہی نہیں ہے کہ نہیں؟ اگر یہ آیا تو محبت کوئی نہیں کرے گا، ٹھیک ہے نا؟ محبت انسان اسی سے کرتا ہے۔ سب سے پہلی چیز دیندار ہو، دوسری چیز کیا ہو؟ تواضع، انکساری بھائی، تکبر نہ ہو۔ اور ویسے بھی علی کے چاہنے والوں کو، امام کے چاہنے والوں کے اندر تکبر آنا ہی نہیں چاہیے۔ پھر کہا ہے کہ تکبر بھائی علم کی وجہ سے، میں کتنا بھی علم آ جائے، باب مدینۃ العلم تو ہو نہیں سکتا کوئی، طاقت کی وجہ سے کتنی بھی طاقت آ جائے، آسمان سے فرشتے جو ہے وہ قصیدہ تو پڑھیں گے نہیں کہ اللہ فتح اللہ علی اللہ صحیح اللہ ذوالفقار۔ مال و دولت کی وجہ سے کتنا ہو گیا بھائی، اکڑ رہے ہیں، مال کی وجہ، دولت کی وجہ سے، چاہے جتنا مال ہو جائے، دولت ہو جائے،
جی ہاتھوں کا دھون جو ہے جواہرات میں بدلنے والا تو ہے نہیں. کاہے کے لیے غرور, کاہے کے لیے کا حقیقت تو یہ ہے. دیکھیے ایسا ہونا یہ چاہیے کہ ہم بہت کچھ ہوں, اپنے کو کچھ نہ سمجھیں. کیا ہم بہت کچھ ہوں, اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھیں. ہو کیا رہا ہے, ہم کچھ بھی نہیں, اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو کیا کا 3 چیزیں ہیں جو باعث محبت ہیں. پہلی چیز دین, دوسری چیز تواضع, تکبر نہ ہو, تکبر آیا انسان ہلاک ہوا, اور تیسری چیز ہے سخا, انسان جو ہے وہ خرچ کرنے والا, سخی, انفاق کرنے والا, راہ خدا میں خرچ کرنے والا, صدقہ دینے والا, خیرات کرنے والا, غریبوں کی مدد کرنے والا, یتیموں کی مدد کرنے والا, پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے والا ہو, گھر میں اگر کوئی پریشان حال ہے اس کی مال کے ذریعے مدد کرنے والا ہو. نیکی. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں آپ تمامی حضرات. پکڑے رہے ہوں گے اور فرما رہے ہیں جی انفاق راہ خدا میں. اور حقیقت یہ کہ دیکھیے ایسا ہے کہ جب ہم انفاق کریں راہ خدا میں, ہم جو کچھ بھی کریں وہ ہے کیا, صدقہ. جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں وہ کیا ہے, صدقہ. صدقہ جانتے ہیں, اور آپ تو جو ہے اللہ کرے زیادہ دو. دیکھیے ہمیں جو ہے بینک پر زیادہ بھروسہ ہے. بینک والوں نے کہ اتنا ملے گا تو بالکل یقین سے لے جا کر وہاں رکھ دیا. اللہ کہہ رہے دیکھو ایسے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, 1 دو گے 10 دیں گے, اور زیادہ دیں گے, لاکھوں کی تعداد میں 1 کے بدلے میں دیں گے. ہمیں اللہ پر بھروسہ ہے, ہم دیں گے, سب خرچ ہو جائے گا. جیب میں ہاتھ ڈالا ہے, اگر کسی کی مدد بھی کرنی ہے تو سوچتے ہیں یار کہیں غلطی سے 500 والا نہ نکل آئے, 10 والا نکلے, اسی میں کام چل جائے. یہی ہو رہا ہے نا. حالانکہ ہوتا کیا ہے آپ کو جانتے ہیں. ایک مرتبہ صلوات پڑھ لیں آپ حضرات. ہمیں راہ خدا میں جب کچھ دینا ہو, صدقہ, میں نے کہا ہر چیز صدقہ ہے. جب ہم دیں تو دینے کے بعد ہمیں احساس ہو کہ میں نے کچھ دیا. جیب سے جب کچھ نکالے نا دیں تو لگے کہ میں نے کچھ دیا ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے, تم اپنی محبوب ترین چیز جو ہے وہ راہ خدا میں خرچ کرو گے تبھی وہاں پہنچو گے. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, جو تمہاری محبوب چیز ہے. اب اس میں جو جیب میں سب سے محبوب کون سی, وہی خرچ کریں راہ خدا میں. اور جب دیں گے تو ہم سوچتے ہیں کہ دے دیا, اب آئے گا کہ نہیں. آپ جانتے ہیں رسول اسلام کی ایک حدیث ہے, اس حدیث کو ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں. مطلب صلوات پڑھ لیں آپ حضرات. رسول اسلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان صدقہ دیتا ہے تو وہ صدقہ ادھر ہاتھ سے نکلا, دینے والے سے 4 باتیں کہتا ہے. وہ صدقہ جو ہم اور آپ دیتے ہیں نا, صدقہ. اچھا ایک مسئلہ جو عموماً جو ہے ہم اور آپ جو ہے وہ اس کے بارے میں سوال بھی کرتے ہیں. وہ مسئلہ جو ہے دیکھیے ایسا ہے کہ میں نے کہا کہ ہر نیکی صدقہ ہے. ہاں ہوتا ہے نا کہ صدقہ جو ہے وہ سادات پر حرام ہے. صدقہ کس پر حرام ہے, سادات پر. لیکن وہ کون سا صدقہ ہے؟ دیکھیے ایک تو زکوٰۃ, یہ بھی صدقہ ہے, یہ سادات پر حرام ہے. ایک فطرہ جو عید کے وقت نکالتے ہیں, عید الفطر میں, اس میں بھی کیا ہے, غیر سادات کا سادات نہیں لے سکتا, سادات کا سادات لے سکتا ہے. لیکن وہ جو زکوٰۃ ہے, خمس اور زکوٰۃ, خمس میں جو ہے سادات کا حق رکھ دیا گیا ہے. اب زکوٰۃ میں جو ہے سادات کا حق نہیں ہے. یہ زکوٰۃ جو ہے یہ صدقہ ایسا ہے جو سادات پر حرام ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی صدقات ہیں بالکل سادات اسے لے سکتے ہیں, حرام نہیں. مثلا گھر سے نکلے 10 روپے 20 روپے 50 روپے ہم نے نکالا نیت کر کے, پروردگار میں تیری رضا کے لیے, تیری خوشنودی کے لیے, اپنی جان و مال کی حفاظت کے لیے صدقہ میں دے رہا ہوں. یہ بالکل سید لے سکتا ہے, حرام نہیں ہے. صرف زکوٰۃ حرام ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ زکوٰۃ الفطر, وہ بھی سادات کا سادات لے سکتا ہے, غیر سادات کا سادات پر حرام ہے. سادات کا ہر ایک لے سکتا ہے, سید بھی لے غیر سید بھی لے. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں آپ.
تو اب ہم گھر سے نکلے، جیسے ہی گھر سے نکلے میں نے نکالا صدقہ، اب جیسے ہی یہ صدقہ ہمارے ہاتھ سے نکلا، صدقہ دینے والے نے دے دیا، رسول اسلام فرماتے ہیں یہ صدقہ دینے والے سے 4 باتیں کہتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ میں فانی تھا، تو نے مجھے باقی بنا دیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ صدقہ۔ کس سے؟ نکالنے والے سے۔ میں فانی تھا، فنا ہو جاتا، تو نے مجھے باقی بنا دیا۔ پھر دوسری بات کیا کہتا ہے؟ میں بڑا چھوٹا تھا، حقیر تھا، کوچک تھا، تو نے مجھے بزرگی بخشی ہے، تو نے مجھے بہت بڑا بنا دیا۔ تیسری بات صدقہ جو دینے والے سے کہتا ہے کیا؟ کہ میں آج تک تیرا دشمن تھا، لیکن آج تو نے مجھے اپنا دوست بنا لیا ہے۔ چوتھی بات جو حضرت رسول اسلام فرماتے ہیں کہ جیسے ہی انسان صدقہ دیتا ہے، اب یہ صدقہ کیا کہہ رہا ہے کہ دیکھ آج تک تو میرا محافظ تھا، تو میرا نگہبان تھا، تو میری حفاظت کر رہا تھا، لیکن یاد رکھ آج سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج تک تو میرا محافظ تھا، نگہبان تھا، اور تو نے مجھے راہ خدا میں دے دیا ہے، اب میں تیرا محافظ ہوں، میں تیرا نگہبان ہوں، میں تیری حفاظت کروں گا۔ تو ہمیں راہ خدا میں دینا چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا کے محبوب بن جائیں۔ علامتیں بہت سی ہیں، سب سے پہلے بندہ دیندار ہو۔ اس حدیث کو ذہن میں رکھیے گا مولا کائنات کی، کل سے یہیں سے آگے گفتگو ہوگی۔ اگر ہم چاہتے ہیں خدا کے محبوب بن جائیں، لوگ محبت کرنے لگیں، تو کریں کیا؟ دیندار بن جائیں، تواضع ہمارے اندر ہو، سخی بن جائیں، راہ خدا میں انفاق کرتے رہیں۔ اور یہ سارا درس ہمیں اگر ملے گا تو کربلا سے ملے گا۔ تو ہم کہتے ہیں نا کربلا ایک درسگاہ ہے، اور آپ پڑھتے ہیں نا ہماری درسگاہ کربلا، ہماری درسگاہ کیا ہے؟ وہ کربلا ہے۔ کربلا میں حسین نے ہر درس دیا ہے۔ بھائی کو بھائی کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنا چاہیے، ایثار ہے کیا، قربانی کہتے کسے ہیں، کس طریقے سے اپنوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ میدان کربلا میں اگر ہم اور آپ دیکھیں گے تو ہر شہید یہ چاہتا تھا کہ ہم پہلے شہید ہو جائیں، قربان ہو جائیں، سبقت حاصل کر لیں۔ اجڑ گیا حسین کا بھرا گھر کربلا کے میدان میں۔ شہادت حسین کے بعد وہ بچی بھی ہے کہ جسے اپنے باپ کے سینے کے بغیر نیند ہی نہیں آتی تھی۔ حسین کی شہادت کے بعد سکینہ کو سکون نہیں ملا ہے، رخسار پر تماچے، کانوں سے بے دردی سے گوشوارے چھینے جا رہے ہیں، لہو کا فوارہ جاری ہو گیا۔ اور آپ جانتے ہیں جب قیدی بنا کر لے جایا جانے لگا ہے تو سکینہ ظالم کے سامنے گڑ گڑاتی رہی، شمر مجھے مت لے جا، مجھے چھوڑ دے میدان کربلا۔ کیوں؟ کیوں؟ میرے بابا کا لاشا جو ہے سرزمین کربلا پر بے گور و کفن پڑا ہوا ہے، میرا بابا پیاسا ذبح کیا گیا ہے، جاؤں گی جنگل سے پتے چن کر لاؤں گی، اپنے بابا کی لاش پر ڈالوں گی، چوراہے پر کھڑی ہو جاؤں گی، اگر ادھر سے کوئی قافلہ گزرے گا تو کہوں گی ایک قافلے والوں میری بات سن لو، میرے بابا کا لاشا بے گور و کفن زمین کربلا پر پڑا ہوا ہے، اس یتیمہ کو سہارا دو۔ اللہ اکبر۔ لیکن سکینہ کو قیدی بنایا گیا ہے، رخسار پر تماچے لگائے ہیں، پیاس کی شدت ہے، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، دیار بدیار پھرایا گیا۔ اللہ اکبر۔ حسین کی یہ بچی
میدان کربلا میں صدائے الاتش بلند کرتی رہی۔ تاریخ میں نہیں ملتا کہ سکینہ کی پیاس بجھی کب۔ شام غریبہ ہے اور آپ سنتے ہیں نا زوج حر پانی لے کر آئے، لیکن تاریخ میں نہیں ملتا کہ پیا گیا ہے۔ پانی کے لیے بچی تڑپ رہی ہے، یہاں تک کہ جب 11 محرم کو قیدی بنا کر لے جایا جانے لگا، ایک منزل وہ آئی ہے کہ جہاں پر فوج یزید نے اپنے لشکر کو روکا ہے، اہل حرم کو بھی روکا گیا ہے، اور شمر نے یزید کے سپاہیوں کو پانی پلانا شروع کیا ہے۔ پانی، سکینہ کی پیاس کی وہ شدت، سکینہ نے دیکھا کہ شمر سب کو پانی پلا رہا ہے، پیچھے پیچھے چل رہی ہے، شمر میں بہت پیاسی ہوں، تھوڑا سا مجھے بھی پانی پلا دے، مجھے بھی تھوڑا سا پانی پلا دے۔ بچی کتنا جلدی تھک گئی، پھوپھی اماں میں نے بہت پانی مانگا۔ زینب نے کہا اے بیٹی، شمر تجھے پانی نہیں دے گا، لیکن تو اگر اپنی حجت تمام کرنا چاہتی ہے تمام کر لے۔ اپنے مقام پر سکینہ بیٹھ گئی، یہ سوچ کر بیٹھی کہ شاید شمر جب سب کو پانی پلا لے گا تب مجھے پلائے گا۔ سکینہ نے دیکھا کہ شمر نے سب کو پانی پلا دیا ہے، سارے سپاہیوں کو پانی پلا دیا، جانوروں کو بھی پانی پلا دیا۔ اب جناب سکینہ اپنے مقام سے اٹھی ہے، شمر کے قریب گئی ہے۔ شمر، ارے تو نے سب کو پانی پلا دیا، میں بہت پیاسی ہوں، مجھے بھی تھوڑا سا پانی پلا دے۔ حدیث تو سنیں گے، ایک مرتبہ شمر نے مشک کے دہانے کو کھولنا شروع کیا۔ سکینہ نے سوچا کہ شمر اب مجھے پانی پلائے گا، ہاتھوں کو بڑھایا، لیکن ہائے افسوس، ظالم نے سکینہ کو پانی نہ دیا، مشک کا سارا پانی زمین پر بکھیر دیا۔ سکینہ تڑپ گئی، کربلا کا رخ کیا، اے چچا عباس، اے میرے بابا۔ شمر نے سارا پانی زمین کربلا پر بکھیر دیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ